عالی وقار، مگر کچھ صورتوں کے اعزازی نقوش تاریخ اپنے سینے پہ سجا لیتی ہے۔ یہ قصہ ہے اگست 1947 کا کہ جب تاریخ آگے بڑھ رہی تھی تو شور ناقوس میں بانگے درا سے ناآشنا لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے، مگر ایک قافلہ ایسا تھا کہ جس کے پایا استقلال میں لغزش کو مجال تک نہ ہو، کیونکہ اس کی قیادت ایک ایسا رہنما کر رہا تھا کہ جس نے ہندو بنیے کے خواب کو چکنا چور کر دیا، اور جب وہ فرنگی معاشرے کو پنپ کر لوٹا تو صداقت، شجاعت اور عدالت کے زینے ایسے عبور کر گیا کہ ایک وقت نے اسے اپنا امام مقرر کر لیا۔ تاریخ اسے قائد اعظم کہتی ہے۔ پھر اسی قائد اعظم نے ایک الگ قوم کو ایک الگ ملک بنا کے دیا۔ صدر عالی وقار، تاریخ گواہ ہے، ہر دور میں ہماری نظریاتی شمع کو بجھانے کی ناکام کوششیں کی گئیں، مگر ہم کھڑے رہے۔ کبھی حمیت ملی پامال کر دی گئی تو کبھی ہمارے پیروں میں معاشی پابندیوں کی بیڑیاں ڈال دی گئیں، کبھی ہمارے نہتے طلباء مکتبوں میں سوئے دار مارے گئے تو کبھی ہماری مسجدوں کے پہلو چھلنی کر دیے گئے، مگر ہم مرکز یقین کو شاد بات کیے کھڑے رہے۔ کبھی بلوچی، سندھی، پٹھان اور مہاجر کا نعرہ سنایا گیا تو کبھی شیعہ کتابیں الگ اور سنی کتابیں الگ کر کے ہمیں تعصب کے نئے قصے سنائے گئے، مگر ہم ایک پیغام لیے کھڑے رہے۔ یہ ہاتھ، یہ چہرے جو نامکمل ہیں، انہی سے شہر کو کامل بنایا جائے گا، انہی سے شہر کو کامل بنایا جائے گا۔